بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکیں۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے تھے۔ زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن زنجیروں کا ایک بہت بڑا نقصان بھی تھا، وہ یہ تھا کہ بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی سب بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بن جاتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا کہ وہ دیکھو، فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا۔ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی وہ فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنی زنجیروں میں اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ سوچ لیا تھا کہ وہ کیا چالیں چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح سے لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ پر آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پٹی اور کہیں سے ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ آگے دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا، آ پہلے میرا مقابلہ اور تیرا ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بے پناہ طاقت بھی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کرنے شروع کر دیے۔ پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و گل بپا کر رہی تھیں۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ اس نے اللہ کی تلوار کے سامنے اپنی تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کریں گی۔ ہرمز چلایا، آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ کر اور کشتی لڑ۔ خالد رضی اللہ عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھی ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے گا کہ خالد رضی اللہ عنہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہے، تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر کسی کو شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں۔ ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ کر آئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرگے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے۔ وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ بٹ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ ان کے بازو خالد رضی اللہ عنہ کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، لیکن اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا
اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا چلا گیا۔ ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر آپ پر وار کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا آیا، جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا ہوا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا، 2 کو گھڑ سوار کی تلوار نے کاٹ ڈالا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس کے بچنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے۔ سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، جسے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کمک کے طور پر خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تھا اور کہا تھا جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد رضی اللہ عنہ اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا ہوا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ قعقاع رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر ہی گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر حلہ بول دیا تھا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس طرح سے بآسانی بچا لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی اب خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے ہی دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور ان کے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بد دل ہو چکے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ ہتھیار اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی ان کو برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم چکے تھے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5 7-7 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے کرنا شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا تھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی تھیں۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے کلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباز اور انوشجان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے گا جو زنجیروں میں بندھا ہوا نہ تھا۔ ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوشجان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بڑی سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن کلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا تھا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بڑی بری شکست دے کر ثابت کر دیا تھا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے کبھی بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کو واپس دی، کیونکہ یہ ذاتی مقابلوں میں مارا جانے والا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے یہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ملکیت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم
ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورت اور بچے سب باہر نکل آئے، سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے۔ وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کو گردن پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں، ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے۔ ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا ایرانی بہاوت بھی شامل تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ منورہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور بھلا کیا کام تھا؟ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کیا کرتے؟ امیر المومنین نے اس کے مہاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ لکھا نہیں کہ یہ ہاتھی مدینہ سے پھر کہاں گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے سے دور لے کر آ گئے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کے راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ دشمن کی جنگی قوت بہت ہی ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے زرتشت آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔